ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت میں مہمان نوازی ہوگی۔ محترم بھائیو، مسلمان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل نیکی کا، وہ اللہ کے ہاں تب قبول ہوتا ہے جب وہ قواعد و ضوابط اور شرائط کے مطابق ہو۔ تو احادیث سے اور قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی بندہ عمل کرے تو اس کے اندر بنیادی طور پر تین باتیں کا ہونا ضروری ہے، تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جو بندہ عمل کر رہا ہے وہ صاحب ایمان ہو۔ کیا ہو؟ صاحب ایمان ہو، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، توحید کو ماننے والا ہو۔ اگر اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کو رب نہیں مانتا، الہ نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کی توحید اسماء و صفات کو نہیں مانتا، تو اس انسان کا عمل جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الانعام میں تقریباً 18 یا 19 انبیاء کا ذکر فرمایا ایک آیت میں، اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ سارے پیغمبر، انبیاء کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سراسر صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اور اللہ کی توحید پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے بنیادی شرط یہ قرار دی کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان سب کے اعمال بھی اللہ سبحانہ و تعالی برباد کر دیتا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے جو بندہ عمل کرتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں، اور توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت، اس کی مکمل اس کے پاس معرفت اور مکمل اس پر اس کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سیرت میں وہ عمل موجود ہو، تب عمل قبول ہوتا ہے۔ آپ جتنا مرضی خوبصورت کر لیں، جتنا مرضی زیادہ کر لیں، جتنا مرضی بڑا عمل کر لیں، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے جب تک عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو بندہ بھی کوئی عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، نیکی کا عمل کرے، عامل عملا، دین میں کوئی بھی عمل کرے، نیکی سمجھ کے کرے، اور اس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا طریقہ نہ ہو، ہمارا اسوہ نہ ہو، سیرت نہ ہو، ہم نے نہ کیا ہو، تو وہ عمل رد کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک مثال سمجھیے، وہ ہے تو بظاہر تو بڑی خوبصورت ہے، بڑا اچھا عمل ہے، ایک بندہ بیت اللہ میں چکر لگاتا ہے۔ کتنے چکر لگانے چاہیے؟ کیوں جی، عمرے میں، حج میں کتنے چکر لگاتے ہیں بیت اللہ؟ 7 چکر۔ چکر لگانا بیت اللہ کا نیکی کا کام ہے نا، اچھا عمل ہے، خوبصورت ہے، اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اس سے۔ اگر کوئی بندہ 7 کی جگہ 10 لگا لے، کیوں جی، عمرے میں 10 چکر لگا لے، تو عمل قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی مہر نہیں ہے۔
ایسے ہی ہے جیسے آپ خط لکھتے ہیں، اس پہ ایڈریس لکھتے ہیں مدینے کا، اور خط آپ نے لاہور بھیجنا ہے، تو خط پہنچ جائے گا لاہور؟ نہیں پہنچے گا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آپ نے ایڈریس ہی غلط لکھا ہے۔ آپ نے خط مدینے بھیجنا تھا، ایڈریس لاہور کا لکھتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ عمل کرتا ہے اس کو چاہیے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرے اور اپنا عمل بھی درست کرے، تاکہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ آپ بظاہر تو نیک بندہ کام کرتا ہے، اب قرآن پڑھنا نیکی ہے، قرآن مجید پڑھنا نیکی ہے، لیکن کوئی بندہ سجدے میں قرآن پڑھنے لگ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں بھی ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، قبر پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، لیکن جو اس کا محل ہے، جو اس کی جگہ ہے، وہاں پڑھو اس کو۔ اب بندہ ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے اس کو؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، تو سورہ بقرہ شروع کر دے، کیوں جی بقرہ سورہ شروع کر دے کہ میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، وہ کہ میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اس جگہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس جگہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے وہ آپ کریں، آپ اپنی مرضی نہ کریں۔ بسم اللہ پڑھنی ہے تو بسم اللہ ہی پڑھیں۔ آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، کوئی انا اعطیناک الکوثر سب سے چھوٹی سورت پڑھنا شروع کر دے۔ کوئی بندہ پوچھے کیا کرے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو کیوں قرآن پڑھے؟ میں ذبح کر رہا ہوں۔ وہ آپ کو کہے گا، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی، عام مسلمان بھی یہ کہے گا بھائی جانور ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہی ہے کہ جب تم ذبح کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ اب یہ بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، کہتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو یہ قرآن پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا محل جہاں پہ قرآن پڑھنا چاہیے وہ جگہ ٹھیک نہیں آپ کی۔ اب بندہ ساری نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، اور بین السجدتین میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، اور کوئی بندہ کہے بھی آپ تو یہ غلط کر رہے ہیں، کہے نہیں میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پڑھنا کون سا غلط ہے؟ نہیں، قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے، قرآن کا بے موقع پڑھنا غلط ہے، بے موقع کی اذان بھی غلط ہے، بے موقع کی تکبیر بھی غلط ہے، بے موقع کا نعرہ تکبیر بھی غلط ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا تھا نا کہ بس اوقات آپ کا تکبیر کہنا فتنہ بن جاتا ہے، بس اوقات آپ کا بسم اللہ پڑھنا غلط بن جاتا ہے، بس اوقات آپ کا قرآن پڑھنا غلط بن جاتا ہے، کیونکہ وہ موقع ہی نہیں ہے۔ جو موقع ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ موقع بھی دیکھیں اور اپنا عقیدہ بھی درست کریں۔ تیسری بات یہ ہے، بندہ جتنا بھی عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، عبداللہ بن ابی کا عقیدہ بالکل ٹھیک تھا، سمجھا گی نا؟ عقیدہ اس کا بالکل ٹھیک تھا اور وہ عمل بھی ٹھیک کرتا تھا، سنت کے مطابق نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن کیا تھا؟ وہ ریاکار تھا، مخلص نہیں تھا۔ تو اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے، مخلص ہونا ضروری ہے۔ آپ کا عمل ریاکاری سے، نمود و نمائش سے، دکھاوے سے پاک ہونا چاہیے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ کو خالص ہو کر پکارو، اور جو بندہ عمل کرے اس کو چاہیے کہ وہ عمل اپنی دو شرائط کے ساتھ ساتھ تیسری شرط کو بھی لازم کرے کہ وہ بندہ اپنا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی کو دکھاوے کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے کیا۔ وہ مشہور حدیث کہ 3 بندوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس میں بھی عمل بڑے خوبصورت ہے، بڑے اچھے عمل ہیں۔ اگر ایک عمل کو لیا جائے، جہاد فی سبیل اللہ کے اتنے فضائل ہیں، قرآن مجید کے 7 پارے تقریباً جہاد کے اوپر ہے، وہ جہاد کا عمل بھی اللہ رد کر دے گا۔ وجہ کیا تھی؟ ریاکاری تھی۔ عقیدہ بھی ٹھیک تھا، جہاد بھی ٹھیک تھا، لیکن اخلاص نہیں تھا۔ تو اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے اس کے بغیر بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک اور شرط بھی ذکر کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا رزق حلال، آپ کو جو کھاتے ہیں وہ رزق آپ کا حلال ہونا چاہیے۔
اگر رزق حلال نہیں ہے، آپ حرام کھاتے ہیں، تب بھی آپ کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث ہے، جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو باقی عبادت کہاں جائے گی پھر؟ اس لیے یہ ساری بنیادی باتوں کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے، اپنے عقائد کو درست رکھنا چاہیے، اللہ کی توحید اسماء و صفات کو بھی، اللہ کی توحید ربوبیت بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید الوہیت کو، اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو الہ ماننا بھی ضروری ہے، اللہ کی توحید اسماء و صفات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دی، ان کو ویسے ہی مان لینا چاہیے۔ ان کے اندر کوئی تعویل کرنا، ان کو معطل کرنا، ان کا انکار کرنا، ان کے اندر خام خواہ کے معنی نکالنا، یہ درست نہیں ہے۔ بس جیسے حدیث میں آیا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ اپنے عرش پر ہے تو عرش پر ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کہتا ہے اینما وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو ہمارے ساتھ ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، يَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ تمہارا رب ہر رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے، وہ پکارتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا کیسے آتا ہے، اس نے کیفیت بیان ہی نہیں کی۔ تو یہ توحید اسماء و صفات ہے، ان کو بھی ویسے ہی ماننا چاہیے۔ اور دوسرا، عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو، آپ کے عمل کے مطابق ہو، آپ کی سیرت کے مطابق ہو۔ اور تیسرا، انسان مخلص ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، کسی کو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہ ہو، تب اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم ان شرائط کو سامنے رکھ کر اپنا عمل کرے، انشاءاللہ وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے دی ہوئی، اللہ اس کو بھی اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اوت پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر اوت پہاڑ کے برابر عمل ہو اور اس میں یہ شرطیں نہ پائی جائے تو اوت پہاڑ کا وزن بھی ختم ہو جائے گا۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہتے ہیں ہم دھول مٹی کی طرح اس کو اڑا دیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کرتے ہیں ہم نے بڑا اچھا عمل کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، عمل کیے ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ بھئی عمل تو کرتا تھا، عمل کرنا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، عمل یہ بنیادی شرطوں کے ساتھ کرنا یہ اللہ کو منظور ہے، اور اس کے بغیر مشکل ہے، نجات بھی مشکل ہے، عمل کا قبول ہونا بھی مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرے۔ اللہ زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، موت دے تو اسلام پہ دے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو ضرورت مند ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ضرورتیں پوری فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں جہاں کئی ہمارے بھائی کمزور ہیں، تنگ دست ہیں، کافروں کے ہاتھوں اپنوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، پریشان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد فرمائے۔ اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان، اللہم کن لہم ناصرا ومؤیدا ومعینا، اللہم انصرہم واحفظہم وثبت اقدامہم، اللہم اجعل لہم من لدنک ولیا واجعل لہم من لدنک نصیرا، اللہم اطعم جائعہم، اللہم فک اسراہم، اللہم اجبر کسرہم۔